أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما، پھر پڑھو گنج بچ کے پڑھو گنج بخشے مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا کر کرم. اللہ نے بغداد والوں کو غوث العظم دیے تو لاہور والوں کو داتا لیو حجویری عطا فرمائے. تو لاہور والوں کا کام کیا بنتا ہے؟ گنج بھج کے پڑھے گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا کر کرم،
کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ حمد و ثنا کے بعد بے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا کروڑا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو یہ نیکی کی مجالس عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ جتنے ہمارے دوست ہم سے جدا ہو گئے اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ بہت کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہے، تو انسان کو چاہیے اپنے اعمال کا قبلہ درست کر لے، کیونکہ دنیا کا نظام تیزی سے اب سمیٹا جا رہا ہے، وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سال مہینوں کے برابر لگیں گے، مہینے دنوں کے، ہفتوں کے برابر، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر، گھنٹے منٹوں کے برابر لگیں گے، منٹ سیکنڈ کے برابر لگیں گے۔ اور دیکھ لیں وہی معاملات چل رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا سال مکمل ہو جاتا ہے، ادھر شروع ہوا ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ ایسی ہی زندگی کا نظام بھی جو ہے وہ مختصر رہ گیا ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل یہاں نہیں ہوں گے۔ اب انہی دنوں میں بہت سارے ہمارے دوست ہم سے بچھڑ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان میں ابھی 2-3 روز پہلے ہمارے ڈاکٹر اجمل حمید صاحب کے بڑے بھائی جناب اکرم حمید صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کریم ان کو ولی کرامت فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کی جملہ خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی لیے یہ اچھائی کے محافل و مجالس ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تعلیم محض پیسہ کمانے کے رسیدے ہیں، دین کا علم اصل میں سند اور ڈگری ہے قیامت کے دن نجات پانے کی۔ دنیا کے علوم و فنون جتنے بھی حاصل کر لے تو آپ کو پیسے کمانے کا ہنر سکھائیں گے، دین کا ایک بھی طریقہ ادا کو سیکھ لیں تو آپ کی آخرت کو سنوار دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا کم ہے ہمارے لیے، کیا فرماتے ہیں جو میرے امتی اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گویا وہ زمین کے مقام پر نہیں بیٹھے ہوتے، وہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو آخرت کی تیاری سب سے لازم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے تو انسان کے علاوہ جملہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ کافی تھی، اور قرآن کے اندر آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، درختوں کے پتوں کی پھڑپھڑاہٹ، یہ ہواؤں کے اندر پیدا ہونے والی آوازیں، یہ سمندر کے اندر اٹھنے والی لہریں، دریا کے اندر چلنے والی روانی، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ تمام کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنی محبت کے مرکز کے لیے، اپنی چاہت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص چیز رکھی ہے۔ وہ خاص چیز کیا ہے؟ وہ ہے محبت مصطفیٰ کا چراغ۔
وہ محبت مصطفیٰ کا جس نے اپنے اندر اس چراغ کو روشن کر لیا، اللہ نے اس کو کیا عظمت عطا کی؟ جس نے سب سے پہلے اس چراغ کو روشن کیا، مالک کائنات نے اس کو صدیق اکبر کہا۔ فرمایا سب سے بڑا سچا تو ہے، سب سے بڑا سچا صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا تو ہے۔ پھر جس عورتوں میں جس نے سب سے پہلے اس چراغ کو اپنے سینے میں روشن کیا، رب کائنات نے انہیں خدیجۃ الکبریٰ کہا کہ سب سے بڑی انصاف اور محبت کرنے والی۔ اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اس چراغ کو اپنے سینے میں روشن کیا، اس چراغ کو اپنے سینے کے اندر منتقل کیا، روشن کیا، رب کائنات نے ان کو امام المتقین علی المرتضیٰ شیر خدا کہا۔ یہ چراغ اللہ نے اندر رکھا جس کو المصباح فی زجاجہ کہا گیا سورہ نور کے اندر۔ میں کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک طاق بنایا ہے، ایک طاق بنایا ہے، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہے، اور اس چراغ کا نام ہے اس ذات مصطفیٰ کی محبت، ذات مصطفیٰ کی۔ اور یہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ جب آپ اچھائی کی محافل و مجالس میں بیٹھیں گے، جب آپ اچھائی کی محافل و مجالس میں بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو خبر ہوگی کہ ہم نے زندگی کس نہج کے مطابق لے کے جانی ہے، ہم نے زندگی کو کس طریقے پر لے کے جانا ہے، کس انداز میں لے کے جانا ہے، ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیکھا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر کے، اور تابعین نے سیکھا صحابہ کرام کی زیارت کر کے، تبع تابعین نے سیکھا ہے تابعین کی زیارت کر کے۔ وہ ان کے حوالہ جات دیتے تھے، ان کو سند بناتے تھے، جیسے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوتے ہیں امام زین العابدین کے، یہ پوتے ہیں امام زین العابدین کے، اور پڑ پوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے۔ آپ پوترے ہیں امام زین العابدین کے، پڑ پوترے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کسی نے، یہ کشف الغمہ کتاب کا نام ہے، اہل تشیع نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا کہ امام صاحب آپ یہ تو بتائیں کہ تلوار ہے نا، تلوار کیا اس کے دستے پر یا تلوار کو مرصع کرنے کے لیے چاندی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ چاندی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ حکم تو یہ کہ 4.25 ماہ سے یا 4.5 ماہ سے چاندی استعمال کرو مرد کے لیے، کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی مقدار کی کوئی حد ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا ہے، فرمایا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا، میں نے اپنے ابا حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار کی زیارت کی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا ابوبکر صدیق کی تلوار کی زیارت کی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی تلوار کا جو دستہ تھا سارا چاندی کے ساتھ بنا ہوا تھا، تو جس کو میرے ابا ابو بکر صدیق نے پسند کیا ہو، ظاہر ہے رسول اللہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، کیونکہ صدیق کا کوئی عمل رسول اللہ کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا، صدیق اکبر کا کوئی عمل رسول اللہ کے خلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو صدیق اکبر کا فتویٰ ہے وہی امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے۔
تو سوال پوچھنے والے نے کہا کیا آپ بھی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ ابوبکر صدیق کی محبت ایمان کی جان ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت ایمان کی جان ہے۔ ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے تو میرے دادا مولا علی، یہ شان کون بیان کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب حضرت ابوبکر صدیق گزرا کرتے تھے تو میرے دادا مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا، علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، فرمایا کہ وہ ایسی حالت میں جب سیدنا ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھتے تھے تو مسکرا پڑتے تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے، مسکرا پڑا کرتے تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کو دیکھتے تو مسکرا پڑتے تھے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق فرماتے علی بتائے تو صحیح آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہیں؟ علی پاک نے پوچھا نہیں پہلے آپ بتائیں آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں، کیوں ہنس پڑتے ہیں، چہرے پر خوشی کے اثرات کیوں آ جاتے ہیں، چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کیوں کھل پڑتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے علی میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جتنے جنتی جنت میں جائیں گے انہیں ٹکٹ میرا علی عطا فرما رہا ہوگا۔ انہیں ٹکٹ جنت کا میرا علی عطا فرما رہا ہوگا۔ اے علی میں آپ کو دیکھ کر اس لیے خوش ہو جاتا ہوں، اس لیے مسکراتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، امام جعفر صادق کی زبان سے سنیے۔ فرمایا کہ میرے دادا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ جواب دیا اے صدیق اکبر میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے علی قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ اسی کو عطا کرنا جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے صدیق کی محبت ہوگی، علی اسی کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمانا۔ بغض صدیق رکھنے والے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ وہ خود سوچ لیں، امام الہدا، امام المتقین، امام الواصلین، امام الاولیاء مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو فرماتے ہیں ٹکٹ اسی کو دوں گا جو میرے صدیق اکبر سے پیار کرے گا۔ تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ باقی جتنے ائمہ ہیں کسی کے نام کے ساتھ صادق نہیں ہے، کسی کے نام کے ساتھ صادق، تو امام جعفر صادق اپنے نام کے ساتھ صادق لگایا کرتے تھے کیونکہ بڑوں کے ہر عمل میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، بڑوں کے ہر عمل میں بڑی حکمتیں ہوا کرتی ہیں جو قیامت تک آنے والے نسلوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس لیے صادق کہتے ہیں کہ میں دو سچوں کا بیٹا ہوں۔ میں کن کا بیٹا ہوں؟ کن کا بیٹا ہوں؟ دو سچوں کا بیٹا ہوں۔ پوچھا وہ دو سچے کون ہیں؟ فرمایا ایک سچا صدیق اکبر جس کو رب نے سچا کہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ سچے جن کو رب نے سچا کہا ہے، اور اللہ جس کو سچا کہہ دے اس سے آگے کسی کی شان ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جس کو رب نے سچا کہا صدیق اکبر میں ان کا بیٹا ہوں۔ ایک سچے ہیں امام حسین جنہوں نے نوزے کے نیک پر قرآن کو سنا دیا ہے۔ میں دو سچوں کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے صادق کہا کرو۔ کہا کہ امام حسین کا خون تو ہے آپ کے اندر، کہ آپ امام زین العابدین کے پوتے ہیں، امام باقر کے بیٹے ہیں، تو صدیق اکبر کی آپ کیسے اولاد ہو گئے؟ میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کی ایک بیٹی کا نام ہے فروا، فروا کے خامد کا نام ہے امام باقر۔
حضرت ام فروا کی آپ کے زوج کا نام، آپ کے خامد کا نام ہے امام باقر، کیونکہ سما بڑا عجیب تھا نا۔ امام زین العابدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا جوان ہوا۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب بچے کی شادی کر دیں، تو پھر ہر طرف دیکھتے ہیں کون سا گھر، کون سا گھرانہ ہمارے عقد کے قابل ہے، ہمارے رشتے کے قابل ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی جستجو ہوتی ہے، جہاں بیٹی اور بیٹی کا اچھا بر لگتا ہے وہیں پر رشتہ اور نسبت کو طے کر دیتے ہیں۔ تو امام زین العابدین، جو وہ امام زین العابدین جو حضرت حسین پاک کے خون ہے، کربلا کے اندر زندہ بچ جانے والے واحد سید ہے، اور سادات کے اندر سید ہونا حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سادات نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے سادات چلے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد، وصال کے بعد مولا علی کی بیشتر شادیاں ہیں، ان میں سے بہت ساری اولادیں پیدا ہوئی، جتنی اولادیں ہوئی سارے سید نہیں، علوی سید ہے، سب علوی کہلاتے ہیں۔ جیسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو بھی سید ہے، حضرت سلطان باہو بھی حضرت علی کی اولاد میں سے، مگر وہ سید نہیں کہتے، کہتے میں علوی ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں سید وہی ہے جو فاطمہ الزہرا کا خون ہے۔ تو امام زین العابدین کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، آپ نے رکھا ہے ان کا نام محمد باقر۔ تو امام باقر بہت زہد و تقوی کے پیکر تھے، زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں خاتون جنت کے بالکل ساتھ ہے۔ امام جعفر صادق کا مزار بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے۔ تو جب بیٹے جوان ہو گئے تو امام زین العابدین رشتے کی تلاش کے لیے اب مکہ کی طرف دیکھتے ہیں، مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سا گھر دیکھوں جو اس قابل ہو، جو سب سے معزز گھرانہ ہو، کہ جس گھرانے سے رسول کا گھرانہ جڑ جائے، جس سے رسول کا گھرانہ جڑ جائے، عقد ہو، رشتہ داری قائم ہو۔ تو امام زین العابدین دیکھتے دیکھتے کہتے کیوں نہ اس گھر کی طرف دیکھوں جس گھر کی طرف میرے رسول کی بارات گئی تھی، جس گھر میں میرے رسول جو ہے، میرے نانا مصطفیٰ کریم جو ہے دلہا بن کے گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کی طرف دیکھا تو حضرت قاسم جو حضرت ابوبکر صدیق کے پوترے ہیں، ان کی بیٹی کی جانب دیکھا۔ امام زین العابدین چل کر آئے رشتہ مانگنے کے لیے، اور آ کر کیا کہتے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق سے، کہنے لگے کہ آج میں اسی طرح آیا ہوں جیسے میرے نانا تیرے دادا کے پاس آئے تھے۔ وہ اماں عائشہ صدیقہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، میں تیری بیٹی حضرت فروا کا رشتہ مانگنے آیا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ تو حضرت محمد بن قاسم بن ابو بکر نے کہا جب میرے دادا نے انکار نہیں کیا تو انکار کی میری بھی جرت کہاں پیدا ہو سکتی؟ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں کہ میری کیسے جرت پیدا ہو سکتی ہے میں انکار کروں؟ تو امام باقر کی جو ہے بارات سج دھج کے آتی ہے، حضرت قاسم کے گھر میں، یہاں سے حضرت فروا کو بیاہ کر لے جاتے ہیں، عقد ہو گیا، ملاپ ہوا تو ان سے پیدا ہوتے امام جعفر صادق، وہ امام جعفر صادق کے جن کی نسل میں سے پھر اماموں کی لڑیاں پیوست ہوتی ہیں، جڑتی ہیں، ایک کے بعد ایک امام ہے، ایک کے بعد ایک امام ہے، ایک کے بعد ایک امام ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سارے ائمہ اہل بیت کی زیارت کی ہے۔ ظاہر ہے ان کے مزارات کی زیارت کرنا سمجھو کہ انہی کی زیارت کرنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، مولا علی ہوں، امام حسن پاک ہو، امام حسین پاک ہو، امام حسن عسکری ہوں، یہ تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔
اللہ کا شکر ہے کہ زندگی میں اللہ نے ہمیں ان کی زیارت عطا فرمائی ہے۔ تو بڑوں کی جو سند ہوتی ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، ان کی محبت بھی سند کی علامت ہو جاتی ہے، ان کی محبت بھی سند کی علامت ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا بتائیں چاندی جائز ہے تلوار کے ساتھ لگانا؟ تو ہاں جائز ہے، اس لیے کہ میرے ابا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کو مرصع کیا تھا، تو جعفر صادق بھی اسی چیز کو جائز سمجھتا ہے جس کو ابو بکر صدیق نے جائز سمجھا ہو۔ تو دوستا اپنے دل کے اندر چراغ کو روشن کرو اپنے دل میں، لیکن کیا کریں ہم تو غفلت میں پڑ چکے ہیں، روزانہ موتیں دیکھتے ہیں مگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، روزانہ انسان کو کاندھوں پر اٹھا کر خود قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں مگر ہمارے دل کے اندر پھر بھی موت کا تصور پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تین چیزیں ہیں نا، تین چیزیں جن پر انسان بڑا اتراتا ہے، ایک دل، ایک ناک، ایک قدم۔ قدموں کے بل بوتے پر بندہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے دل جیسا دل کسی کا نہیں، اور اپنی ناک کو بندہ اونچا رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنی انا، اپنی ہوس، اپنی خواہش کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا انسان، بڑے بڑے ایسے کام کر جاتا ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں وہ کام، وہ دین کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں میں اپنی ناک نیوی نہیں ہونے دینی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس ناک کے لیے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم ہے، اللہ کی ایک ترتیب ہے۔ مالک نے جب روح کو انسان میں منتقل فرمایا نا تو روح کو دل انسانی میں داخل کیا۔ کہاں پہ؟ انسان کے دل میں، دل سے پھر یہ روح گئی دماغ میں، پھر یہ جو مقام ہے یہ پیشانی والا مقام، یہ روح کی قیام گاہ ہے، یہ آپ کی پیشانی روح کی قیام گاہ ہے۔ روح کا مرکزی پوائنٹ یہ ہے پیشانی۔ آپ دیکھیں بہت پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بڑے اداس ہیں، آپ سجدے میں چلے جائیں، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو جسم کو سکون ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے کہ نہیں تو ابھی ظہر کی نماز آئے گی تو آزما کے دیکھ لینا، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سب غم بھول جاتا ہے، پوری باڈی جو ہے، پورا جسم انسان کا ریلیکس ہو جاتا ہے، پورے جسم کو تسکین ملتی ہے۔ کیوں؟ کہ روح کا مقام ٹھہرنے والا جبین ہے، آپ کی پیشانی ہے۔ جب پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر زمین پر لگ جاتی ہے تو روح کو سکون ملتا ہے، جب روح سکون میں آتے ہے تو پورے وجود کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پورے جسم کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو کہا گیا کہ نماز کو پڑھا کرو، نماز کو ادا کرو، جتنا سجدہ کرو گے اتنا تمہیں سکون آئے گا، اتنا تمہیں کیا آئے گا؟ سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ ہم سجدے سے جتنا دور بھاگتے ہیں اتنی پریشانیاں ہمارے قریب آتی ہیں۔ سیاڑا گیا، کسی سیاڑے کے پاس بندہ چلا گیا، اس نے کہا نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں آتا، تو اس سیاڑے نے کہا تو ایسا کیا کر سکون سے نماز ہی پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں سکون پھر بھی ملتا، فرمایا نماز میں سکون نہیں ملتا؟ نہیں ملتا، فرمایا نماز کو سکون سے پڑھ کر پھر سکون ملے گا۔ تو نماز کو ایسے پڑھتا ہے جیسے قرض دینا ہو کسی کا، قرض اتارنے کے لیے فٹافٹ گیا اور ٹھونگے ماری ککڑ کی طرح واپس آ گئے۔ فرمایا نماز سکون سے پڑھا کر، اللہ تجھے سکون عطا فرما دے گا۔ اب اللہ نے روح کو رکھا دل میں اور دل کو روشن کیا، اور دل کو روشن کیسے کیا؟ جب روح کو داخل فرمانا چاہا، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ،
اللہ نے روح کو داخل کرنا چاہا تو روح اندر جھانک کر پھر واپس آ گئی. قابل غور بات ہے، روح نے جھانکا پھر واپس آ گئی. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں اندر جاتی؟ یا اللہ اندر اندھیرا بڑا ہے، وحشت ہے، بڑا اندھیرا ہے. 90 ہاتھ یا 90 فٹ کا قد تھا باب آدم کا. ہماری 3 منزلہ عمارت بھی جو ہے نا اس سے چھوٹی ہے. لمبا، اتنا لمبا قد. روح نے جھانکا، پورے جسم کے اندر نگاہ دوڑائی، یا اللہ اندر اندھیرا ہے. میں اچھا بھی سویرا کر دیتا ہوں. مالک کائنات نے نور مصطفیٰ کو داخل فرمایا جسم آدم میں. المصباح فی زجاجہ، نور مصطفیٰ کے چراغ کو اندر رکھا اس اتاق میں. جب اندر پھر روح کو فرمایا اب داخل ہو، دیکھا تو روح نے تو روشنی ہی روشنی ہے. آج کی مالک اب تو چانڑ ہے. فرمایا چانڑ کسی چیز کا نہیں ہے، یہ نور مصطفیٰ کا چانڑ ہے. اللہ نے تیرے دل کو روشن کیا محبوب کے نور سے پہلے، پھر روح کو داخل فرمایا. کس لیے کہ تو اللہ کی محبت کا شاہکار ہے. اللہ کی محبت کا کیا ہے؟ شاہکار ہے. پھر اسی روح نے جو ہے نا پورے جسم کو چلایا، آنکھوں کو روشن کر دیا، کانوں کو سننے کے لیے لائق کر دیا، ناک کو سونگھنے کے لائق کر دیا، ہاتھوں کو پکڑنے کے لائق کر دیا، قدم کو چلنے کے لائق کر دیا. اور جب اس روح کو اللہ نے واپس نکالا نا اور انسان کی تخلیق کی ایک وجہ بیان کی، وہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ میں تجھے پیدا کر رہا ہوں اپنی محبت کے لیے، تو نے زندگی گزارنی ہے میری محبت کے لیے. میں نے تجھے اپنی چاہت کے لیے پیدا کیا، اپنی محبت کا شاہکار بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا ہے. تو نے زندگی گزارنی ہے میری چاہت میں، میری محبت میں. میری محبت کے سوا کوئی محبت آڑے نہ آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے اسماعیل کو چوما. 90 سال کے بعد جو بیٹا ملا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی چاہت اور طلب بھی تو اتنی ہوگی نا. ہیں جی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو چوما. تو رب کائنات نے اچھا ابراہیم میری اور تیری محبت میں تیسرا شریک ہو گیا. فرمایا جاؤ ان کو چھوڑاؤ. کہاں پر؟ میں اس وادی میں جہاں نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، نہ پہننا ہو، نہ اوڑھنا ہو، نہ درخت ہو، نہ درختوں کا سایہ ہو، جنگلوں بیاباں میں چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک جو تیری رضا ہے وہ ابراہیم کی رضا ہے. آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم پر چند دنوں کے بیٹے کو مکہ المکرمہ کی وادی میں چھوڑا. رب نے کہا چھوڑ کے جا رہے دعا بھی کر کے جاؤ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. مالکہ اس میں کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی باڑی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، نہ درختوں کا سایہ. یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے بھروسے پر. فرمایا کہ ابراہیم تم نے میری چاہت میں اسماعیل کو یہاں چھوڑا ہے، مکے کی زمین پر. اس سرزمین پر کسی نبی کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور اسی زمین پر صرف ایک ہی پیدا ہوگا جو اسماعیل کی اولاد میں ہوگا اور میرا محبوب ہوگا. محبتوں میں رب کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، حضرت ام الفضل کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا آپ کے ہاں امام حسن پاک پیدا ہوئے، میں دوڑی دوڑی آئی پاک حبیب کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. میرے پاک مائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آزان پڑھی، لعاب دہن سے آپ نے گھٹنی عطا فرمائی، محبت سے سینے سے لگایا. رب کائنات نے کہا اچھا محبوبہ محبوب میرا ہو، محبت حسن سے ہو، میں امتحان لوں گا، اس کو زہر دیا جائے گا.
تو آپ نے دعا فرمائی مالک میرے حسن کو اس امتحان میں کامیاب کر دینا۔ حسین پاک پیدا ہوئے، پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوتی ہے، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ مائی محبوب نے امام حسین پاک کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی، آذان کانوں میں کہی۔ آذان کانوں میں کہنے کے بعد میرے محبوب فرماتے ہیں حسین یاد رکھنا یہ آذان دینے والا اور نہیں امام الانبیاء ہے، آذان میں نے پڑھی ہے۔ حسین پاک نے آنکھ کھول کے جواب دیا نانا اگر آذان دینے والی آواز امام الانبیاء کی ہے تو سننے والی آواز جو ہے وہ امام الشہداء کی ہے۔ آپ نے آذان پڑھی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ حسین آپ کی اس آذان کی ایسی لاج رکھے گا، ایسی نماز پڑھ کے دنیا کو دکھائے گا، ایسی نماز پڑھ کے دکھائے گا، لوگوں کے سجدے جلدی جلدی مکمل ہو جائیں گے۔ حسین کا ایسا سجدہ ہوگا، ایسی عبادت ہوگی، ایسی نماز ہوگی، وقت ختم ہو جائیں گے، صدیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند تاریک ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، مگر حسین کا سجدہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ عرض کی نانا جان لوگوں کی عبادتیں جلدی ختم ہو جائیں گی، لوگوں کی عبادتیں، لیکن قیامت کا دن آ جائے گا حسین پھر بھی سجدے میں ہوگا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ ڈھول بجاتا ہوا مرے گا، ڈھول بجاتا ہوا اٹھے گا، بانسری بجاتا ہوا مرے گا، بانسری بجاتا ہوا اٹھے گا، اور نبی کی نعت پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا، نبی کی نعت پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، قرآن پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا، قرآن پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ آذان دینے والے مؤذن آذان دیتے دیتے دنیا سے جائیں گے تو آذان کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، اور نماز پڑھنے والے نمازی نماز کی حالت میں جائیں گے تو نماز کی کیفیت میں اٹھائے جائیں گے، اللہ اللہ کرنے والے اللہ اللہ کرتے دنیا سے جائیں گے تو قبر سے قیامت کے دن اللہ اللہ کرتے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن حسین واحد ہوگا جو سجدے میں تھا تو جان آفری کی سبت کر دی، قیامت میں اٹھیں گے تو سجدے کی کیفیت میں ہوں گے۔ تو محبت آئی نا جب، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ امتحان لوں گا، تو میرا محبوب ہے، محبت حسین سے۔ اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا، جبریل جا، آقا فرماتے ہیں آتانی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، تربت لے کر کربلا کی، یہ مٹی ہے اس زمین کی جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میرے کریم نے دیکھا، یہ نہیں دعا مانگی مالک بچا لے، مالک بچا لے ساڑھی اولاد نے اس امتحان تو نہیں۔ فرمایا مالک جب میرا حسین امتحان دے رہا ہو تو اس سے راضی ہو جانا، تو اس سے راضی ہو جانا۔ تو اللہ نے ہمارے دل کو رکھا ہے اپنی محبت کے لیے۔ کس کی محبت کے لیے؟ اپنی محبت کے لیے، اپنی چاہت کے لیے ہم نے اس دل کی بستی کو اجاڑ دیا۔ تو جب موت کا وقت آتا ہے نا، موت کا وقت، پھر روح کہاں سے نکلتی ہے؟ دل سے نکلتی ہے؟ نہیں، روح کو جب نکالا جاتا ہے تو پاؤں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، پاؤں سے، پاؤں کی انگلیوں سے، پاؤں کے انگوٹھوں سے۔ پورا جسم جب روح نکلتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں کی جھاڑی پہ ڈال دو، کپڑا کھینچو تو کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے انسان جسم تار تار ہوتا ہے، اتنی شدت ہے موت کی سختی، اتنی سخت ہے، تڑپا دینے والی ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اکٹھا کرنے کی ہرس نے تمہیں موت سے غافل کر دیا۔ مال بنانے کی ہرس نے، ہم دنیا کمانے کی کتنی ہرس رکھے ہوئے ہیں، محل بن جان، ان ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بڑے بڑے محلدار اور سکندر جیسے دنیا میں نہ رہے، نمرود فرعون شداد جیسے دنیا میں نہ رہے، قارون
جس نے بڑی دولت اکٹھی کی کہ 70,000 اونٹ اس کے خزانے اٹھانے والے، اتنی دولت کے مالک۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قارون یہ اللہ کی دی ہوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر، کہتا ہے اللہ کی دی ہوئی کہاں سے، میری اپنی کمائی ہے، میں اپنی کمائی سے، میں نے اپنے بلبوتے سے اس کو کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تیری طاقت نہیں ہے، تیری طاقت تو ایک دن کا اکٹھے کرنے کی بھی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ قارون نے کہا نہیں، یہ میری اپنی طاقت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مالک اسے اپنی طاقت پہ بڑا بھروسہ ہے، بڑا بھروسہ ہے۔ رب نے فرمایا اچھا اسے کہو اب بچا لے، بچا لے۔ فخسفنا به وبداره الارض، قرآن کہتا ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والا بیٹھا تھا اپنے محل میں، سونا چاندی اس کے سامنے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انبار لگے ہوئے تھے، تو ہوا کیا؟ یہ ہوا کہ اس کی ساری دولت اس سمیت اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دی۔ رب نے فرمایا کہ اب اس کو بچا کے دکھائیں، بچ کے دکھائیں۔ لیکن کون بچا سکتا ہے؟ جس کو اللہ غرق کرنے والا ہو، جس کو اللہ غرق کرنے والا، اسے کون بچا سکتا ہے؟ اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ قارون جیسے بڑی بڑی طاقتوں، بڑی بڑی دولتوں کے مالک زمین میں دھنسا دیے گئے۔ آج کے بڑے بڑے دولتوں کے اوپر تقوی رکھنے والے گلی گلی کوچا کوچا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ جو آج کے فرعون اور قارون اور شداد نا، جن کو دولت سے بڑی محبت ہے، آج دیکھو ان کو اپنے گھر میں رہنا نصیب نہیں ہو رہا، اغیار کے دروازوں پر پڑے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، پناہ کی بھیک دے دو، رہنے کی بھیک دے دو۔ وہ دولت کس کام کی؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی ہرس نے، دنیا کی دولت کے اکٹھے کرنے کی ہرس نے تمہیں موت سے غافل کر دیا، غافل ہو چکے ہو۔ کلا سوف تعلمون، میں کوئی گل نہیں، ان قریب تسی جان لو گے، ان قریب تمہیں خبر ہو جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ میں ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان لو گے کہ اصل حصول زندگی کیا تھا، اصل کار زندگی کیا تھا، اصل زندگی میں ہم نے اکٹھا کیا کرنا تھا، تم جان لو گے، تمہیں خبر ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کیا تم یقین کی آنکھوں سے نہیں جان سکتے؟ یقین کی آنکھوں سے نہیں جان سکتے؟ میں کہ اگر تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھا اور تم نے دیکھا کہ ان کی دولت نے ان کو کوئی سہارا نہیں دیا، کوئی سپورٹ نہیں دی، ان کو بچایا نہیں، پھر بھی تم اسی طرح دولت سے پیار کرتے رہے، تم نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہاں دولت بھی اچھی چیز ہے، دولت بری چیز نہیں، دولت بھی اچھی چیز ہے، وہ دولت جو اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائے، وہ دولت جو اللہ کی راہ میں۔ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں کھڑی ہو گئیں، دیواریں کھڑی ہو گئی، چھت ڈالنی ہے۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھت ڈالنی ہے، کون ہے جو مسجد نبوی کی چھت ڈالے گا؟ کون مقدر والا ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں چھت ڈالے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں یہ کام سر انجام دینے کو تیار ہوں، مگر آقا فرماتے ہیں صدیق کام بھی کرنا چاہتے اور مگر بھی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ چھت کا سامان مکے پڑا ہوا ہے۔ اس روایت کو حضرت ابو سعید خدری نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری وہ ہے جو راوی حدیث ہیں کہ جن کو جب ان کی لحد کے اندر دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے ہمیشہ چمبیلی کی خوشبو آیا کرتی تھی، موتیا کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری یہ راوی حدیث ہے، اور ان کی جو قبر ہے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی اماں جان کی قبر مبارک کے ساتھ ہے۔ میں زیارت میں نے کی ہے، 12 زیارت کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وسلم، لیکن وہ سامان دور ہے، مکہ میں ہے، اور مکہ میں اس وقت دشمن اسلام بہت زیادہ ہے،
میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کیا ہو گیا؟ اگر وہ مکہ میں ہے، وہ نہیں آ سکتا، ہم تو لا سکتے ہیں نا۔ چھت تو دے گا؟ یا رسول اللہ میں دوں گا، اس کی شتیریاں بھی، اس کے بالے بھی سارے میرے پاس موجود ہیں۔ مکہ کے اندر فلاں مقام پہ ہے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، میرے کریم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مالک میرے ابو بکر نے مسجد نبوی کی چھت کے سامان کا وعدہ کیا ہے، سامان وہاں پڑا ہے، لانے کے لیے مشکل ہے، مہربانی فرما۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ابھی دعائے مصطفیٰ کے لیے جو ہاتھ تھے وہ ابھی نیچے نہیں آئے تھے، واپس نہیں لوٹے تھے، ہم نے دیکھا ہوا کے اندر معلق شتیریاں اور بالے اتر کر آئے، اور جہاں رکھنا تھے وہی دیواروں پر آ کر مکمل طور پہ فٹ ہو گئے۔ مال اچھی چیز ہے، مگر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، جمع جوڑ کر کے رکھتے جاؤ، یہ غبارے سے پھونک نکل گئی، وہ مال کس کام کا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک مال، ایک عزیز و اقارب، اور ایک اس کا عمل۔ 3 چیزیں، مال، عزیز و اقارب اور انسان کا عمل۔ تو میں جب بندہ دنیا میں رہتا ہے تو تینوں اس کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں۔ دولت وہ ہوتی ہے نا بندے کے پاس، تو ہر بندہ اس کے آس پاس چکر لگاتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی بھوک آ جائے تو بندے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بندے اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ، اور جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 2 چیزیں قبر تک جا کے واپس آ جاتی ہیں، قبر تک جا کے واپس آ جاتی ہیں۔ ایک چیز قبر کے اندر جاتی ہے، مال بھی دنیا میں واپس لوٹ آتا ہے، رشتہ دار بھی واپس لوٹ آتے ہیں۔ کیا کسی کو آپ نے دیکھا کہ مرتے ہوئے کفن کے اندر سونا چاندی لے کے گیا ہو؟ بتائیں، یا دولت کی انبار گھٹیاں لے کے گیا ہو؟ ہیں جی؟ یا لاکھوں کروڑوں کے پرائز بانڈ جو لیے تھے وہ ساتھ لے کے گیا ہو؟ یا بڑے بڑے شیئر ہولڈر تھے بڑی بڑی کمپنیوں کے، بڑی بڑی سٹاک مارکیٹوں کے، انہوں نے سارے شیئر نکال کے اس کی قبر میں رکھ دیے ہوں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں کی عمارتیں دنیا کے اندر رہ گئی، بڑی بڑی دکانیں اور پلازے بنانے والوں کے پلازے دنیا میں رہ گئے، اور پیچھے کیا ہوا؟ بنانے والا دنیا سے چلا گیا، پیچھے رہنے والے اس کی خاطر آپس میں جھگڑتے رہے۔ کسی نے بڑے کا گریبان چاک کیا، کسی نے چھوٹے کی عزت کو پامال کر دیا۔ کس کے لیے؟ اس دولت کی خاطر۔ دولت نے تو انسان کو غافل کر دیا نا، گمراہ کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں 2 چیزیں، مال اور عزیز و اقارب، قبر تک چھوڑتے ہیں واپس۔ ایک چیز اندر جاتی ہے، کیا؟ عمل۔ کیا انسان کے ساتھ جاتی ہے؟ عمل۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ سامان 100 برس کا، بڑی تدبیریں بناتی ہیں، یار آنے والے اتنے عرصے تک ہم یوں کر لیں تو یوں ہو جائیں گے، یوں کر لیں تو یوں ہو جائیں گے، اور اپنے پل کی خبر نہیں ہے۔ اور دلا غافل نہ ہو یہ قدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دریچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک دنیا سے چلے گئے، ان کو بلڈنگیں ہنڈانا نصیب نہیں ہوئی، بلڈنگیں ہنڈانا نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ عمل انسان کے قبر میں جاتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ جو اس نے اچھائی کی صورت میں کمایا ہوگا۔ اللہ نے عزت دی، اس عزت کو عزت مصطفیٰ پر فدا کیا ہو۔ اللہ نے دولت دی، اس دولت کو رائے خدا میں خرچ کیا ہو۔ وہ ہر اس کام میں جس میں اللہ راضی ہو جائے، ہر اس کام میں جس میں اللہ، تو وہ دولت تو آپ کے کام کی ہے، وہ غافل کرنے والی نہیں، وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جانے والی ہے، اچھائی کی صورت میں لے کے جانے والی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو دعوت ہوتی ہے ایک شادی کی، بڑی سننے والی بات ہے۔ یہودیوں کے سرداروں کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی ہے، خاتون جنت کو دعوت دی انہوں نے۔ وہ دل میں خیال کیا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا جو لباس ہوتا ہے وہ پیوند لگا ہوتا ہے، پیوند لگا ہوتا ہے، تو جب وہ شادی کی تقریب میں آئیں گے وہی لباس پہن کے، تو ہم کہیں گے دیکھو، کہتی ہے میں جنت کے مالک کی بیٹی ہوں۔
کائنات کے والی کی بیٹی ہوں اور ہم اس کا لباس دے کے مذاق اڑائیں گے. ان کا پروگرام یہ تھا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. عرض کرتے بابا جان مجھے یہ دعوت آئی ہے. آقا فرماتے میری بیٹی جاؤ. عرض کی بابا لباس جو ہے وہ اس طرح کا ہے, وہ مذاق اڑائیں گی. جبکہ آپ فرماتی ہیں تو میری شہزادی ہے, آپ مخدومہ کائنات ہیں, شہزادی کونین ہیں, سیدۃ النساء العالمین ہیں. آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹی, اللہ میرے بھی ساتھ ہے, اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے خود گئے, جوڑا خرید کے لائے. فرمایا بیٹی اس کو زیب تن کر کے چلی جانا. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوڑا سلوایا, اور جوڑا سینے کی جو ماہر تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ نے جوڑا سلائی کیا, فاطمہ الزہرا کو پیش کیا. آپ نے جوڑا زیب تن کیا, بڑا سونا لگا. وہ جوڑا سونا نہیں تھا, پہننے والے سونے ہو تو ہر چیز سونی ہو جاتی ہے. پہننے والا سونا ہونا چاہیے. بڑا سونا لگا. آپ نے کہا یہ شادی پہ پہن کے جاؤں گی. آپ نے اس کو اتار کے رکھا. دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. آپ فرماتی ہیں کون؟ کہا کہ میں سائل ہوں, سائل ہوں. میری بیٹی کی شادی ہے, اس کے لیے جوڑا کوئی نہیں ہے, اس کے لیے جوڑا کوئی نہیں ہے. تو اگر مجھے بیٹی کے لیے جوڑا مل جائے تو اس کی عزت و آبرو رہ جائے گی, اس کی عزت رہ جائے گی. حضرت فاطمہ الزہرا نے سوچا پرانا جوڑا دیتی ہوں تو وہ نیکی تو نہیں ہوگی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اسلام کہتا ہے تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز نہ دے دو. میں پرانا جوڑا دوں تو میں نیکی نہیں. آپ نے وہی نیا جوڑا جو ہے اس کو سائل کو عطا فرما دیا, سائل کو عطا فرما دیا. اب صبح شادی پہ جانا ہے, رات ہو گئی اور ساری رات مصلی کے اوپر اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. نوافل ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والی, ایک ایک رکعت میں ادھر قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, بچوں کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں, چکی بھی چلا رہی ہیں. یہ خاتون جنت کی سیرت و کردار ہے. اللہ کی بارگاہ مالک تیری رضا کے لیے میں نے تیرے نام پر اس سے مانگا, میں نے اس کو عطا کر دیا. صبح ہوتی ہے, پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. فرمایا بیٹی فاطمہ جوڑا کیسا لگا ہے؟ عرض کی بابا جان بہت خوبصورت لگا تھا. ایسے سائل آیا, میں نے سائل کو وہ دے دیا. فرمایا بیٹی پھر کیا ہوا؟ تو جنت کی مالکہ ہے, اللہ تیرا لباس بھی جنت سے بھیجے گا. ابھی باپ اور بیٹی میں بات ہو رہی ہے کہ دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. پوچھا گیا کون؟ عرض کی جبریل ہوں. وہ جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی آپ کی لخت جگر نے اللہ کے راہ میں اپنے پسندیدہ چیز اپنا جوڑا قربان کیا تو رب نے جنت کا جوڑا بھیجا ہے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا وہ سوٹ پہنا آپ نے, پہن کے جب شادی بھی گئی نا تو اتنا عالی شان قسم کا آپ کا لباس تھا, لباس فاخرہ تھا کہ تمام سرداروں کی بیٹیاں ان کی عورتیں دیکھ کر کہنے لگی اے فاطمہ بتا کس دردی نے سیا ہے, بتا یہ کس دکان سے خریدا گیا کپڑا ہے, کس مارکیٹ سے لیا گیا کپڑا ہے. تو میں جس مارکیٹ جس بازار کی میں مالکہ بنائی گئی ہوں, اللہ کے حبیب نے مجھے کہا سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ, تمام جنتی عورتوں کی فاطمہ تو سردار ہے. جس جنت کی میں سردار ہوں رب نے اسی جنت کے بازار سے بھیجا ہے. اللہ یا رسول اللہ. تو جو لوگ اچھائی کو سمجھ جاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اللہ ان کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے. تو آقا فرماتے ہیں مال بھی دنیا میں سب کچھ عمل قبر میں جاتا ہے, اور انسان کی روح پاؤں سے کیوں نکالی جاتی ہے؟ تاکہ آخر دم تک وہ اپنی آنکھوں سے اپنے وجود کی بے بسی دیکھتا رہے.
اس کے پتہ چلے جس جسم پر تو بڑا ناز کرتا تھا نا، بڑا اتراتا تھا، اب بتا تیرا جسم کس کام کا ہے؟ بڑا غرور اور تکبر کرتا تھا جسم پر، بڑا ناز کرتا تھا، اب بتا تجھے یہ بچا سکتا ہے؟ انسان بے بس ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، ان کی روح اس بے بسی کی کیفیت میں نہیں نکالی جاتی، میں کہ ان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے گلاب کا یہ پھول ہے نا، گلاب کا پھول، تو میں سونگتا ہوں، اس کی خوشبو لیتا ہوں، تو خوشبو اس کی لینے سے گلاب کے پھول کو فرق پڑا؟ ہاں جی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور ان کا مزار عراق میں ہے، عراق میں حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ، کیوں جی آپ نے زیارت کی ہے جی؟ حضرت سلیمان فارسی کا مزار، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا مزار، حضرت حذیفہ بن یمان کا مزار، اور حضرت محمد بن عبد الباقر کا مزار اکٹھے ہیں مدائن کے شہر میں۔ 10 سال، 10 صدیوں کے بعد، 10 یا 11 صدیوں کے بعد، 11ویں صدی کے اندر، یہ ہجری کے اندر، 11ویں صدی ہجری کے اندر، وہاں کے بادشاہ کو، وہاں کے گورنر کو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، وہ کہ میرے غلام کی قبر میں پانی جا رہا ہے، جلدی کرو یہاں سے منتقل کرو۔ وہاں کے علماء کے خواب کے اندر تشریف لائے، جب قبر مبارک کی طرف اطراف کو وہاں سے کھودا گیا، دیکھا گیا تو پانی واقعی قبر کے اندر جا رہا تھا۔ اب اہل عراق نے سمجھا کہ ہم قبر کو کھودیں گے تو ہڈیاں بچ چکی ہوں گی، ان ہڈیوں کو اٹھائیں گے کہیں اور کسی کا منتقل کر دیں گے، لیکن جب قبر کشائی کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں، کفن بھی ویسا تھا، جسم بھی ویسا تھا، اور دیکھنے والے کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی نہا کے دلہا سویا ہوا ہو، معطر معطر، خوشبو ہی خوشبو۔ آج بھی ان کے مزاروں پر چلے جاؤ تو وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ تو فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم سے روح اس انداز میں نکالی جاتی ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو لی جاتی ہے، تو گلاب کا پھول ویسے کا ویسا رہتا ہے، وہ مومن کی روح بھی ایسی نکالی جاتی ہے۔ لیکن انسان اپنی بے بسی کا عالم دیکھتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد قبر میں داخل جب ہوتا ہے نا، تو ایک تیسری چیز جو ناک ہوتی ہے، ناک بندے کی، بندہ نہ کہتا ناک میری نیمی نہ ہوئے، کیوں جی؟ کہتے ہیں ناک نہیں لگنی چاہیے زمین تے، ویریاں دے ویر مکا دیاں گے، ناک نہیں لگن دیاں گے، اور قبر کے اندر سب سے پہلے چیز جو ساتھ چھوڑتی ہے ناک ہی ہے، یہ سب سے پہلے ختم ہوتی ہے، یہ غلطی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتی ہے، مٹی سے مٹی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تو پھر بھی غافل ہے، تو پھر بھی غافل ہے۔ فرمایا نا ثم لترونھا عین الیقین، جس کی خبر تمہیں آج دی جا رہی ہے کل یقین کی آنکھوں سے تم اس کو دیکھو گے بھی، یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے بھی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے نا، جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے، یہ جوانی عطا کی ہے، جوانی کی لذتیں عطا کی ہیں، آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، کانوں کا شرور عطا کیا ہے، زبان سے ذائقہ عطا فرمایا ہے، دانتوں سے چبانے کی قوت دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی قوت، قدموں سے چلنے کی قوت، کھانے پینے کے لیے استعمال کی ضرورت زندگی کی اشیاء دی ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں جو رب نے دی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا تو نے کہاں سے لیا، کہاں لگایا ہیں، کہاں سے لیا، کہاں لگایا، کس جگہ لگایا، پوچھا جائے گا۔ تو دعا اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی کو، اپنے مال کو اچھی جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام پڑھ